بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس جہاں بھی تم منہ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو وہیں پر اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ واسع وسیع ہے، علیم علم والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جہاں بھی تم منہ کرو گے وہیں پر اللہ کی ذات کو پاؤ گے، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ اصل میں بعض اوقات ایسی صورتحال بن جاتی ہے، ایسی ایمرجنسی بن جاتی ہے کہ انسان مسجد میں نہیں جا سکتا، خاص طور پہ جو غیر مسلم ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ، کافروں کے ملک میں بعض اوقات مساجد پہ پابندی لگ جاتی ہے یا مساجد کو گرا دیا جاتا ہے، جس طرح یہ اسپین کے اندر مساجد گرا کے چرچ بنا دی گئی تھی، میوزیم بنا دیے گئے تھے۔ اسی طرح روس کی بعض ریاستوں میں مساجد پر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ بعض اوقات یہ چائنا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر مساجد پہ کسی لحاظ سے پابندی لگ جائے، غیر مسلم داخل نہ ہونے دے، یا پھر کسی بھی وجہ سے انسان کو قبلے کا پتہ نہ چل سکے، تو اپنے انداز میں وہ قبلے کا ایک رخ متعین کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ اس کا چہرہ قبلے کے وقت کی طرف نہیں ہوگا، لیکن وہ نماز پڑھ لے گا اور اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب بھی۔ جہاں بھی منہ کرو گے اللہ کا چہرہ تم سامنے پاؤ گے۔ یہودیوں نے جب قبلہ بدلا تھا، تحویل قبلہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے، تو اس وقت انہوں نے بڑی باتیں کی تھیں، تو یہ ان کے لیے بھی خاص طور پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب بھی۔ اللہ اگر مشرق کی طرف منہ کرنے کا حکم دے تو مشرق کی طرف کر لو، اگر اللہ نے مغرب کی طرف حکم دیا تو مغرب کی طرف کر لو۔ تو اللہ ہی کے لیے، مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، اس لیے جہاں بھی منہ کرو گے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو حکم اللہ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے حکم سے ہم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، پھر اللہ نے حکم دیا تو اب بیت اللہ کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا۔ تو مشرق اور مغرب یہ سارا کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، جہاں چاہو منہ کر لو۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان حالت سفر میں قبلے کا تعین نہیں ہو پاتا، تو اس وقت انسان اپنے اندازے سے قبلے کا تعین کرے اور نماز پڑھ لے۔ اسی طرح حالت سفر میں جو نفلی نماز ہوتی ہے وہ سواری پر پڑھی جا سکتی ہے، تو آپ ایک دفعہ سواری کا منہ جو ہے وہ قبلے رخ کر کے اس کے بعد نماز پڑھنی شروع کر دیں، سواری جدھر کو جائے، ٹھیک ہے، آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن فرضی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، فرضی نماز جو ہے وہ سواری پر نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ بحری جہاز ہو یا ایسی صورتحال بن جائے، ویسے تو عام حالات میں بنتی نہیں ہے کہ آدمی گاڑی میں بیٹھا ہے، گاڑی رک ہی نہیں سکتی، آپ کی ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ مغرب ہو گئی ہے، صبح سے آپ بیٹھیں گے، گاڑی کہیں رکی نہیں۔ عمومی حالت میں ایسا ہوتا نہیں، گاڑی رکتی ہے، اور لمبے سفر والی گاڑی بھی ایک حد تک سفر کرنے کے بعد لمبی دیر کے لیے رکتی ہے، تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو بحالت مجبوری بحری جہاز میں یا جس طرح ٹرین میں آدمی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ عمومی حالات میں گاڑیاں رکتی ہیں، رک کر آدمی کو نیچے جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ثابت ہوا، نمازی جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ تصور نہیں آتا تو کم از کم اتنا ضرور آنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کو ایسے نماز پڑھنی چاہیے کہ میرا سامنے میرا رب ہے، وجہ اللہ، فثم وجہ اللہ، اللہ کے ذات کو اپنے سامنے پاؤ۔ تو اللہ کا چہرہ نمازی بندے کے سامنے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ نماز میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کو آپ اللہ کے حضور آپ پیش ہو رہے ہیں۔ جس طرح دنیا میں بندہ کہتا ہے نا میں کسی وزیر کے سامنے یا کسی وزیر اعظم کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، تو آپ یہ سمجھیں انسان ہمارے ہاں تو کسی جج کے سامنے پیش ہونا ہو تو اس کی حالت ذرا اچھی کر کے اس کو
جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو ہم نے احکم الحاکمین جو سب بادشاہوں کا بڑا بادشاہ ہے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو انسان کو اپنی حالت بھی اچھی کرنی چاہیے، اور انسان یہ تصور کرے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوا ہوں، اللہ کے حضور جو سب بادشاہوں کا بڑا بادشاہ اس کے سامنے پیش ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر انسان اگر یہ باتیں ذہن میں رکھے، اور پھر اگر وہ حدیث ساتھ ملا لے سورہ فاتحہ والی کہ بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، اثنی علی عبدی، مجدنی عبدی، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ ساتھ جواب دیتے ہیں۔ تو جب انسان کو پتہ چلے میں جو گفتگو کر رہا ہوں، میں جو دعا مانگ رہا ہوں، اللہ اس کا جواب بھی دے رہا ہے، جو سورہ فاتحہ پڑھی اللہ جواب دیتے ہیں، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا میں نے دیا۔ تو اس لیے انسان کو یہ تصورات ذہن میں رکھ کر جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے کہ میرے سامنے اللہ ہے، اور اللہ کی ذات میرے بات کا اور سورہ فاتحہ کا جواب بھی دیتی ہے۔ پھر انسان کے اندر خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے، اور ایک طرح کا یقین بھی پیدا ہوتا ہے۔ فآخر دعوانا الحمدللہ۔